ناظرین آداب، جہاں بین کا آج کا تازہ شمارہ لے کر میں فیاض احمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے حال ہی میں بات کی سیلاب کی صورتحال سے متعلق، سیلاب کی وجوہات سے متعلق، ہم نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی، اور ہم نے ان سٹیپس کے حوالے سے بات کی جو سٹیپس لازمی ہیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان سٹیپس کو اٹھانے کے سلسلے میں۔ آج ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو پوسٹ فلڈ سینیریو آف واٹر سپلائی ان ویلی ہے، یعنی جب سیلاب کی صورتحال ہم نے یہاں پہ دیکھی، چاہے ہم لجن علاقے کی بات کریں گے، سری نگر کے کئی علاقوں کی بات کریں گے، یا اس کے بغیر اگر ہم باقی اضلاع کی بات کریں گے، تو اس کے بعد جو یہاں پہ پانی کی سپلائی کی جو صورتحال رہی، کہیں کہیں دیکھا گیا کہ وہ متاثر رہی، لیکن متعلقہ محکمہ جو ہے وہ جلد ہی حرکت میں آ گیا، سہولیات کو بہم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 ستمبر کو سول سیکریٹریٹ سری نگر میں جو متعلقہ جل شکتی کے وزیر ہے جناب جاوید احمد رانا صاحب، انہوں نے بھی ایک میٹنگ طلب کی، اور میٹنگ میں انہوں نے باضابطہ ہدایات دی کہ کس طرح سے ہمیں یقینی بنانا ہے کہ جو پانی کی سپلائی جو ہے مختلف علاقوں میں، اور جہاں جہاں متاثر ہوئے ہیں جو علاقے، اگر کہیں پائپ لائن متاثر ہوئی ہے، اگر کہیں پہ کوئی اسٹیشن متاثر ہوا ہے، تو اس سلسلے میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت کس طرح کی صورتحال ہے، کہاں پہ کن علاقوں میں پانی کے حوالے سے مشکلات درپیش ہیں، متعلقہ محکمہ کیا کچھ کر رہا ہے، یہ خصوصی بات چیت ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے، اور یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھے ہوئے ہیں اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے۔ یہ ہے محترمہ امرینا انجم جی، جو سپر انٹینڈنگ انجینئر ہیں ہائیڈرولک سرکل سری نگر اور گاندربل۔ میڈم امرینا انجم جی، آپ کا سواگت ہے ہمارے شو میں۔ شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں یہ ہیں جناب اعجاز رفیق صاحب، جو ایگزیکٹو انجینئر ہیں واٹر ورکس ڈویژن سری نگر۔ جناب اعجاز رفیق صاحب، آپ کا بھی ویلکم ہے ہمارے شو میں۔ میم امرینا جی، چونکہ آپ نے دیکھا جو صورتحال رہی، آپ نے بہت سارے اسٹیٹمنٹس بھی دے دیے، متعلقہ محکمہ جو ہے بالکل متحرک رہا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو ہم نے پوسٹ فلڈ سچویشن یہاں پہ واٹر سپلائی کے حوالے سے دیکھی، اور جس طرح سے ہم نے پہلے ہی ذکر کیا کہ 5 ستمبر کو متعلقہ وزیر جو ہے جناب جاوید صاحب، انہوں نے بھی ایک میٹنگ طلب کی سول سیکریٹریٹ سری نگر میں، اور باضابطہ کچھ سٹیپس لینے کے حوالے سے وہاں پہ کہا گیا۔ ابھی ہم اگر اس وقت دیکھیں گے پوسٹ فلڈ سچویشن جو واٹر سپلائی کے حوالے سے ہے، کس طرح کی صورتحال ہے، کہاں کہاں آپ کو لگا کہ جو علاقے آپ تک پرٹیکولرلی گاندربل اگر سری نگر کی بات کریں گے، کہاں کہاں متاثر سپلائی ہوئی، کیا کچھ ہوا؟ آغاز میں آپ کے کلمات۔ شکریہ آپ کا بہت بہت ہمیں یہاں دعوت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو فلڈ کا ابھی میگنیچیوڈ ہم نے ایکسپیرینس کیا، یہ 2014 کے بعد سب سے ہائیسٹ میگنیچیوڈ کا فلڈ آیا، جس میں ہمارا ڈسچارج بھی کافی زیادہ تھا، اور جہلم نے اپنا جو ڈینجر لیول ہے وہ بھی کراس کر لیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ صرف جہلم میں نہیں بلکہ سارے ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ہمارے جو پائپ لائنز وغیرہ اس میں لیڈ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے وہ متاثر ہوئے، کہیں کہیں ڈیمیج بھی ہوا، جس کی وجہ سے سری نگر سٹی بھی اور گاندربل بھی اور پورا کشمیر ریجن میں کہوں گی فار دیٹ میٹر افیکٹ ہوا، اور پانی کی سپلائی متاثر ہوئی۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ لگ بھگ پورے کشمیر ریجن میں 22 کلومیٹر سے زیادہ جو ہے ہماری واٹر نیٹ ورک، پائپ لائن جو نیٹ ورک ہے وہ افیکٹ ہوا، جس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا واٹر سپلائی اسکیمز کو، دیٹ واز ان بج بہارا اننت ناگ ساؤتھ میں۔ سری نگر میں بھی نقصان ہوا، لگ بھگ 500 سے زیادہ اسکیمیں ہماری افیکٹ ہوئی آل اوور کشمیر، اور ساؤتھ میں زیادہ نقصان دیکھا گیا۔ تقریباً 10 میں سے 8 ڈسٹرکٹ جو ہمارے ہیں کشمیر کے وہ افیکٹ ہوئے بیکاز آف دس فلڈ لائک سچویشن جو ہم نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا۔ جہاں تک سری نگر کا تعلق ہے، سری نگر میں آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ سری نگر میں ہماری 9 میجر واٹر سپلائی اسکیمز ہیں جو پورے سری نگر سٹی کو پانی جو ہے وہ مہیا کرتی ہے، سپلائی کرتی ہے، جس میں ہماری جو سب سے پہلے جو افیکٹڈ اسکیم تھی وہ دودھ گنگا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ رہی، جو کہ پیر باغ علاقہ، حیدر پورہ ہو، سولینا، رام باغ وغیرہ، چھانا پورہ، نٹی پورہ برابر ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ تک، برزولہ باغات، ان ایریاز کو سپلائی کرتی ہے۔ وہ اسکیم افیکٹ ہوئی بیکاز پہلے تو ہمارا ٹربیڈیٹی کے جو لیولز تھے کافی ہائی ہو گئے، جس کی وجہ سے پانی کا جو سسپینڈڈ لوڈ تھا، چاہے سلٹ ہے اس میں، چاہے مٹی ہے اس میں، یا چاہے ریت وغیرہ بھی اس میں آ جاتی ہے، وہ کافی زیادہ رہا، جس کی وجہ سے ہمیں تاکہ ہمارے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کو کوئی ڈیمیج نہ ہو، اس وجہ سے بھی ہمیں پانی کو شفٹس میں دینا پڑا۔ اور دوسرا ہماری پائپ لائن ایک ڈیمیج ہو گئی جو ہماری ڈائیورژن چینل میں یہی دودھ گنگا پلانٹ سے ہی راول پورہ وغیرہ ایریا کو سپلائی کرتی ہے، وہ بھی ڈیمیج ہوئی، وہ بھی فی الفور ہم نے ایس ڈی آر ایف کی مدد سے بھی اور ڈپارٹمنٹ نے بھی مل کر اس کو ریسٹور کر دیا۔
جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی، ہم آپ کی طرف بڑھنا چاہیں گے جناب اعجاز صاحب. ابھی سری نگر کی ہم پرٹیکولر بات کریں گے کیونکہ آپ سری نگر ڈویژن جو ہے وہ دیکھتے ہیں. کہاں کہاں آپ کا پانی جو ہے وہ سپلائی ہو رہا ہے، اور کیا کچھ آپ نے دیکھا کہ جو فلڈ کے بعد جو سچویشن ہوئی یا جو متاثر ہوئے جو اسکیم جس طرح سے ابھی میڈم نے بات کی اس سلسلے میں، تو کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے سری نگر ضلع کے حوالے سے؟ جی، جیسے کہ آپ کو میم نے کہا کہ سری نگر سٹی میں وی ہیو 9 میجر واٹر سپلائی اسکیمس جو پورے سری نگر سٹی کو کیٹر کرتی ہے. جی، آن دیٹ بیسس جو کیٹر ایریا کو کرتے ہیں، ہم نے سری نگر سٹی کو 5 زون میں ڈیوائڈ کیا ہے. زون فرسٹ جو رنگل، آلسٹینگ اینڈ پوکھریبل کو وہاں سے پانی آتا ہے، وہ ایک زون ہے. زون سیکنڈ جو نشاط ٹریٹمنٹ پلانٹ سے کیٹر کرتا ہے. زون تھرڈ جو دودھ گنگا اینڈ محجود نگر پلانٹ ہے ان سے پانی آتا ہے. اینڈ زون فورتھ جو سکھناگ ہے وہاں سے آتا ہے. اینڈ دا لاسٹ از زون ففتھ ٹنگنار واٹر سپلائی اسکیم. جی، تو یہ ہے زون جو ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ان ایریاز کو فیڈ کرتے ہیں. اگر ہم سری نگر سٹی کی بات کریں تو آج کے ڈیٹ میں جو پاپولیشن ہے سری نگر سٹی کی یہ قریباً 21 لاکھ ہے، انکلوڈنگ فلوٹنگ پاپولیشن ہے. جی، اور ایز پر جو ہمارا نارم ہے کہ ہر ایک بندے کو 155 لیٹر ایک دن کا مہیا کرنا ہے، اس حساب سے جو ہماری ڈیمانڈ بڑھتی ہے اٹ از 72 MGD ہماری ڈیمانڈ ہے. لیکن جو ہماری اویلیبل جنریشن اس ٹائم ہے اٹس 74 MGD، یعنی کہ وی آر اہیڈ، جنریشن ہماری زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہماری ڈیمانڈ ہے. جو ریسنٹلی جو فلڈس کی وجہ سے یہ سیزن یہ ہوا، مطلب سینیریو ہوا، پلانٹس پہ تو ہمارا افیکٹ کوئی نہیں ہوا بیکاز آلریڈی دے آر پلیسڈ ایٹ ہائر آلٹیٹیوڈس، وہ تو کچھ افیکٹ نہیں ہوا. لیکن جو ہماری را واٹر سپلائیز ہے ان میں ہمیں افیکٹ پڑ گیا بیکاز جو ٹربیڈی لیول ہے وہ ایٹ ٹائمز بیانڈ دی کنٹرولبل لمٹ یا ٹریٹیبل لمٹ آتی تھی، جس کی وجہ سے ایٹ ٹائمز ہمیں پلانٹ کی جو آپریشنز ہے وی یوز ٹو شٹ کرنی پڑتی تھی. اور جو گیپس آتی تھی بٹوین دیٹ گیپ، اس کی وجہ سے جو کنزیومر ہے ان میں شارٹیج، دے یوز ٹو فیل دا شارٹیج ہے، یار پانی نہیں چل رہا ہے. اس میں جو میکسیمم جو ایریا جو افیکٹ ہو گیا جو دودھ گنگا ایریا ہے، اس میں جہاں پر میم نے کہا حیدر پورہ، راول پورہ، صنعت نگر جو بھی ایریا ہے، آلوچی باغ ہے ایک، تو وہ افیکٹ ہو گیا وہاں سے. دوسرا ہمارا بیمنا ایریا تھا، ایک بٹمالو ایریا ہے جو سکھناگ پہ فیڈ ہوتا ہے، اینڈ جو ٹنگنار پہ جو ایک فیڈ ہوتا ہے ایریا، وہ بھی افیکٹ ہو گیا سے. جی، جس طرح سے ابھی آپ نے رسپانس آپ نے میڈم دیکھا، جس طرح سے ابھی اعجاز صاحب نے کہا، چونکہ جو ٹربیڈیٹی کی ہم بات کرنا چاہیں گے 1500 تک جو ٹربیڈیٹی ہے وہ وہاں تک پہنچ گئی. ہم نے چیف انجینئر صاحب سے بھی بات کی اور انہوں نے بھی کہا کہ کس طرح سے محکمے نے اسٹیپس لے لیے، پھر رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا، پھر 800 تک پہنچ گئی. لیکن اس وقت جو ٹربیڈیٹی ہے تو کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کا رسپانس؟ دیکھیے، جب بہت ہیوی لیول کا فلڈ آیا تھا یہاں پر تو اس ٹائم پہ حقیقتاً یہ حقیقت بھی ہے کہ ٹربیڈیٹی کراسڈ 1500 NTU آلسو. NTU جو ہے اسے ہم میجرمنٹ اس کو کرتے ہیں، نیفلومیٹرک ٹربیڈیٹی یونٹس. تو اس لیول پہ ٹربیڈیٹی جب بہت زیادہ ہو گئی تو ہمیں پلانٹس میں کچھ سٹیپس لینے پڑے، پلانٹ کو ریگولیٹ کرنا پڑا. چاہے ہماری کیونکہ ٹربیڈیٹی جب زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا ایک کیمیکل ہوتا ہے ایلم، فیرک ایلم گریڈ 4 ہم استعمال یہاں پہ کرتے ہیں، جو کہ ٹربیڈیٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پانی میں کوگولیشن فلوکولیشن ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے سسپینڈڈ لوڈ سیٹل ہو جاتا ہے اور باقی کلیئر واٹر وہاں سے نکل جاتا ہے. لیکن جب بہت زیادہ حد تک ٹربیڈیٹی وہاں سے آئی تو ہمیں کچھ اسٹیپس لینے پڑے پلانٹس ریگولیٹ کرنے کے لیے تاکہ پلانٹ کو بھی کوئی ڈیمیج نہ ہو. پھر کچھ ٹائم کے بعد ٹربیڈیٹی جو پیچھے سے لوڈ آیا اس کی ٹربیڈیٹی کم ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں ایلم ایڈ کیا، چاہے ریگولیشنز کچھ کیے پلانٹ میں، چاہے ہم نے پلانٹ کا بیک واشنگ جو ہوتی ہے جسے ہم فلٹر بیڈز کو صاف کرتے ہیں اس کی تھوڑا ہم نے فریکوینسی بڑھا دی، تو جس کی وجہ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے ٹربیڈیٹی کو کنٹرول کیا اور پیچھے سے را واٹر میں بھی جیسے ہی موسم ٹھیک ہوا، حالات ٹھیک ہوئے تو پیچھے سے بھی ہماری ٹربیڈیٹی کم ہوئی. ابھی آج کی ڈیٹ پہ اگر ہم بات کریں گے تو لیٹسٹ مجھے پتا چلا ہے کہ ابھی رنگیل جو ہمارا مین واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جو لگ بھگ 60% سٹی کو سپلائی کرتا ہے، اس میں ٹربیڈیٹی ابھی 150 اراؤنڈ آ چکی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے. جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ مطلب 1500 ایبو پہلے تھی، پھر اس کے بعد ابھی 150 جو ہے جو آپ نے ذکر کیا، یہ کہیے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس سے ہمارے پلانٹس جو ہے ان کو خطرہ رہ سکتا ہے اور اس وجہ سے ہم نے کہیں کہیں سپلائی جو ہے وہ کہیں کم کی، پھر رفتہ رفتہ کہیں پہ اپنا شیڈول بنا دیا. یہ بتائیے کہ جب یہ پانی جو ہے یہ کس حد تک محفوظ ہے
پینے کے لیے، کیا اس سلسلے میں پبلک کو، لوگوں کو کوئی احتیاط برتنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کچھ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے؟ اس میں آپ کا ریسپانس؟ دیکھیے، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے آلریڈی جو ہے شفٹس میں پانی دینا بہتر سمجھا، نہ کہ آپ کو ٹربڈ واٹر ہم سپلائی کریں گے. ہمارے پانی کے جو پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر کے سٹینڈارڈز ہیں، کچھ سٹینڈارڈ سیٹ کیے گئے ہیں بائی CPHEO یا BIS 10500 جو انڈین سٹینڈارڈ ہے، اس کے تحت وہی پانی فٹ مانا جائے گا فار کنزیومنگ ٹو دا پبلک، یا پورٹیبل مانا جائے گا، جس میں یہ سارے ٹیسٹ جو ہیں ایک پرٹیکولر لمٹ، پرمیسیبل لمٹ تک ہمارے یہ پیرامیٹرز جو ہے اس کے ود ان رہے گا. ٹربیڈیٹی کی بات کریں تو ہمارا اٹ ہیز ٹو بی 5 NTU. ہمارے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، ہمیں pH چیک کرنا ہوتا ہے، پانی کی ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن جس کو بولتے ہیں، pH شوڈ بی بٹوین 6.5 to 8.5. سملرلی ہماری ٹربیڈیٹی میں نے کہا کہ 5 ود ان 5 یہ پرمیسیبل لمٹ ہے. سملرلی ہمارے اور بھی ریگولر ٹیسٹنگ جو ہے پانی کی ہوتی رہتی ہے، جس سے بیکٹیریولوجیکل 24 گھنٹے جو لیبورٹریز آپ کی ادھر ہے وہاں پہ وہ کام چلتی رہتی ہے. اس کے بعد جب سیلاب آیا تو ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا کہ کنزیومر اینڈس پہ، جیسے جہاں پہ ہمارے لوگ رہتے ہیں، کنزیومر اینڈس پہ ہم نے اپنی جو ٹیسٹنگ ہے اس کو کافی ریگرس کر دیا، اور جگہ جگہ ہم ٹیسٹ کرتے رہے کہ کہیں پہ کوئی ایسا پانی کا کوئی کنٹامنیشن تو نہیں ہے، کہیں بیکٹیریولوجیکل کنٹامنیشن نہ ہو، کہیں ٹربیڈیٹی زیادہ نہ ہو، کہیں سسپینڈڈ سالڈز جو ایک TS ٹوٹل سسپینڈڈ سالڈز کا ٹیسٹ وہ ہم کرتے رہے. اور ساتھ ہی میں ہم نے پبلک کے لیے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی تھی کہ پانی کی ٹربیڈیٹی زیادہ ہے تو ڈپارٹمنٹ پوری کوشش کر رہا ہے. لیکن ابھی تک مجھے لگ رہا ہے جہاں پر بھی ہمیں کنٹامنیشن کے کہیں اگر کوئی آیا بھی، کوئی شکایت آئی، تو وہاں پر ہم نے امیڈیٹلی اس کو سٹاپ کر کے وہاں پر ٹینکر سروس کیا اور اس کو پانی کو پھر پینے کے لائق. آپ کی اور ہم بڑھنا چاہیں گے اعجاز صاحب، ابھی ہم ٹربیڈیٹی کی بات کر رہے ہیں تو سری نگر ضلع کی اگر ہم بات کریں گے، ایک دفعہ آپ کے ساتھ بات بھی ہوئی تھی کہ کہیں پہ سپلائی آپ نے متاثر بھی رکھی تھی، پھر شام کو پھر باضابطہ ان کو یہ دی. بالکل یہ صحیح جس طرح سے آپ نے سٹیپس لے لیے ہیں، عوام کی ہت میں ہی ہے، عوام کے فائدے کے لیے ہی ہے. تو کہاں کہاں آپ کو لگا کہ ڈسٹرکٹ سری نگر میں یہ اس طرح کے مسئلے جو ہیں وہ آپ کو درپیش ہوئے؟ دیکھیے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے سورس پہ. جیسا ایک ہمارا سورس رنگل کا ہے، آلسٹین کا ہے، یہ سندھ ہے. سندھ میں جو ٹربیڈی آتی ہے یہ سیٹل جلدی ہو جاتی ہے. اب آپ دودھگا کی پرابلم دیجیے، دودھگا میں جب ٹربیڈی آتی ہے یہ جلدی سیٹل نہیں ہوتی ہے، اٹ ٹیکس ٹائم. سو یہ میکسیمم ہم نے اسٹیپ لیا دودھگا میں جو سپلائیز ہوتی ہے وہاں سے، تو ہم نے وہاں سے اسٹیپس لیے کہ ہم شفٹ میں سپلائی کریں گے پانی، بیکاز یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ہم کنٹینیوسلی سپلائی دیں، کیونکہ ٹربیڈی بیونڈ دا لمٹ تھی. جیسے میں نے کہا 1500، اٹ ٹچز ایٹ ٹائمس 3000 بھی ٹچ کیا اس نے سے. ایون علم بھی یوز کرتے تھے، بٹ علم بھی اٹ واز نا انفیکٹو ایٹ ٹائمس. اٹ واز اے اپریہنشن کہ ہمارے جو فیٹل بیڈس ہے وہ چوک ہونے کا خطرہ تھا. دیٹس وائی کہ ہم نے آپریشنز آف دی پلانٹ ہے، وی ہیو شٹ اٹ ایٹ ٹائمس. اور جو ہم نے اتنا ہی پانی مہیا کیا لوگوں کو جتنا ہم ٹریٹ کر پائے ہیں. اینڈ وی ہیو جیسے آپ کا حیدر پورہ ہے، راول پورہ ہے، سنت نگر ایریا ہے، یہ بٹمالو ایریا ہے، آلوچی باغ، جو فیڈ ہوتے ہیں دودھ گنگا سے، ان کو ہم نے شفٹ میں پانی دینا سٹارٹ کیا. میڈم، شفٹ میں پانی دیا گیا، چونکہ ایک اور بات موضوع سے ہٹ کے تھوڑا آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو آپ نے یہاں پہ اب نظام دیکھا پانی سپلائی فراہم کرنے کا اس محکمے میں دیکھ کے، چونکہ آپ نے باہر بھی سفر کیا، باہر بھی کہیں پہ ٹریننگ کے سلسلے میں آپ شاید پچھلی دفعہ گئے تھے آپ نے، تو کیا کچھ پایا آپ نے؟ کچھ ڈفرینسز آپ نے پائی؟ ضمناً اس سوال کا جواب پھر ہم واپس اپنے سبجیکٹ کی طرف آ جائیں گے. بہت ہی زیادہ ڈفرینسز ہیں. میں ایکچولی آئی ہیڈ بین آن اے ٹرپ ٹو سنگاپور. اٹ واز اے سیریز آف ٹریننگس ہماری ہوئی تھی. دلی میں ورک شاپس ہوئے تھے جہاں پر سنگاپور کے ہی جو ایکسپرٹس ہیں، واٹر ایکسپرٹس، وہ آئے تھے اور اربن واٹر مینجمنٹ پہ ہمارے ایک سیریز آف ٹریننگس ہوئے تھے. اس کے بعد ہمیں سنگاپور بھی ہم نے ٹریول کیا اور وہاں پر خود ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سنگاپور میں بیسکلی یہ ہے کہ ان کے پاس پانی کی فریش واٹر کی کافی زیادہ کمی ہے. ہمارے یہاں فریش واٹر کی کافی زیادہ اویلیبلٹی ہے. تو اس وجہ سے ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے، وہ پانی کی ایک وہ قدر جس کو میں کہوں گی، جو وہاں لوگوں کو تب محسوس ہوئی جب ان کے پاس فریش واٹر اویلیبل نہیں تھا. سنگاپور از اے اسمال آئی لینڈ، اٹ از کورڈ بائی سمندر سے گھرا ہوا ہے، اور فریش واٹر کا جو سورس ہے یا تو ان کے پاس بارشیں ہیں، یا تو پھر جو ایڈجسنٹ ان کی نیبرنگ کنٹری ہے ملیشیا، وہاں سے وہ پانی کو امپورٹ کرتے ہیں تھرو پائپس ان کو ملیشیا سے پانی آتا ہے. تیسرا ان کا سورس ہے رین واٹر. وہاں پر انہیں ڈیمز بنائے ہیں تو ان کو رین واٹر کو سٹور کر کے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. یا ایون جو وہاں پر یوزڈ واٹر ہے،
यूज्ड वाटर को ट्रीट किया जाता है बाज़ाब्ता, उसमें सीरीज ऑफ फिल्ट्रेशन एंड टेरिशरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, अल्ट्रा वायलेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसे उन पे ट्रीटमेंट्स होते हैं। उसके बाद उस पानी को वो एक्सक्लूसिवली यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और इवन कहीं कहीं पर वो पानी पोर्टेबल वाटर सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड है। तो वहाँ पर पानी जो है इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव देन एनीथिंग एल्स, बट वहाँ पर पानी का वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने में, जैसे उनके सिस्टम्स जो लगे हैं, मीटरिंग है, स्मार्ट मीटरिंग है, पानी का वेस्टेज कम से कम है, तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से काफ़ी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं टू कंजर्व दिस वाटर सोर्स। जी नाज़रीन मोहतरम, आपके साथ हम बात करना चाहेंगे इस सिलसिले में। जिस तरह से अभी आपने देखा कि आपने सुना कि मैडम ने किस तरह से कहा कि जो बाहर का सिनेरियो है, लेकिन हमारे पास ज़खायर है, हमारे पास चश्मे हैं। हमने इससे पहले भी बात की है, हमने चश्मों के हवाले से भी बात की है, हमने वाटर बॉडीज़ के हवाले से बात की है कि उनको साफ़ सुथरा रखने के हवाले से हम पे किस तरह की जिम्मेदारियाँ आयद हैं। हाल ही में जो हमने प्रोग्राम किया जिसमें हमने बात की बाज़ाब्ता अपने चश्मों के हवाले से, जो हमारे चश्मे हैं वाकई तौर जन्नत जो है अगर है वो कश्मीर में है, वो यहाँ है, लेकिन ये इतनी अगर हमारे पास मतलब ये ख़जाने हैं, पानी है, तो किस तरह हमें इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए, किस तरह से हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। आपकी और हम बढ़ना चाहेंगे जनाब एजाज साहब, चूँकि अभी हम बात इन्होंने की कि हमने चश्मों की बात की, हमने हिफाजत की बात की, अगर हम ये बात करना चाहेंगे कि जो पानी का मुनासिब इस्तेमाल है उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? देखिए, जैसा हमारे एक CPHE नॉर्म है कि एक बंदे को एक दिन 155 लीटर इस्तेमाल करना है, हमें मुहैया करना है, उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन जब हम एक्चुअल में देखते हैं ये जो कंजप्शन है वो मोर देन 200 लीटर्स इस्तेमाल करता है। यही पानी वो इस्तेमाल करते हैं फॉर इरिगेटिंग देयर किचन गार्डन है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ऑनलाइन बूस्टिंग करते हैं, कार वॉशिंग करते हैं। वो नंबर ऑफ़ एडवाइजरीज हमने इशू की है इनको कि हाउ टू जुडियस यूज़ ऑफ वाटर कैसे कर सकते हैं आप, बट टिल डेट या तो लोग अभी मतलब समझ नहीं रहे हैं कि पानी का मतलब हाउ इम्पोर्टेंस क्या है। वी आर अवेयरनेस कैंप्स हम करते हैं कि हाउ टू कैन जुडियस यूज़ ऑफ वाटर कैसे करेंगे। जैसे एक आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल, और जब हम ब्रश करते हैं नॉर्मली वी यूज़ टू कीप आवर टैप्स ओपन। जब हम ब्रश करते हैं टैप्स ओपन रखते हैं एंड वो पानी ज़ाया हो जाता है। नॉर्मली देखा गया है कि अगर हम ब्रश करें तो वाटर वी क्लोज आवर टैप्स वी कैन सेव 5 to 6 लीटर्स ऑफ पानी एक बंदा सेव कर सकता है। सो विद दीज मेजर्स, अगर स्मॉल मेजर्स इंसान करेगा so we can save a lot of quantity we can save। बिल्कुल आपने जो बात कही, फिर से एक दफ़ा नाज़रीन आपके साथ बात करना चाहेंगे कि जो अभी इन्होंने कहा कि जो पानी का इस्तेमाल है, अगर हम पानी के इस्तेमाल की हम बात करेंगे, उसका मुनासिब इस्तेमाल, पानी को ज़ाया ना करना। जैसे अगर हम वज़ू बनाते हैं, अगर हम शरई एतबार से देखेंगे, शरीयत के हिसाब से भी देखेंगे, पानी का जो उसको मतलब उसका नाजायज़ इस्तेमाल करना या उसे ज़ाया करना, जिस तरह से कहा गया कि नल जो है उनको खुला रखना या नहाने के दौरान जो है उसका गलत इस्तेमाल करना, पानी को उस दौरान ज़ाया करना, इस सिलसिले में हम सब ने अपने गरेबा में झांकने की ज़रूरत है। आया ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हम नमाज की नीयत से वज़ू बनाते हैं, अगर हम कोई चीज़ करते, अगर हम नहाते हैं, क्या वाकई तौर हमने पहला काम जो हमें इसका गैर मुनासिब इस्तेमाल नहीं करना है, पानी ज़ाया नहीं करना है, हमने वो अमर अंजाम तो नहीं दिया, हमने वो गुनाह तो अंजाम तो नहीं दे दिया। इस सिलसिले में इसको देखने की ज़रूरत है। आपकी और हम बढ़ना चाहेंगे मैडम, ये बताइए, अगर हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों की अब बात करना चाहेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से कहा गया था कि कहीं पे एक मसला है, कहीं पे दूसरा मसला है। चूँकि गांदरबल भी आप देखते हैं, अगर गांदरबल के उरपश इलाके की हम बात करेंगे, वहाँ पे कहा गया कि थोड़ा पानी के हवाले से कहीं कहीं मामला देखा गया, तो उनको आपने किस तरह से निपटाया और क्या वहाँ पे सूरत हाल है? देखिए, गांदरबल के जो आप उरपश इलाके की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमें शिकायत आई थी कि कुछ कंटामिनेशन है, पानी जो वो कंज्यूम कर रहे हैं वो एक स्प्रिंग सोर्स से कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे ही हमें शिकायत आई कि कोई कंटामिनेशन है, शायद कुछ बीमार हो गए थे लोग, तो जैसे हमें लगा कि पानी का, हमने इमीडिएटली उसका कॉग्निजेंस लेते हुए
ہم نے وہاں پر ٹیسٹنگ ریگرس ٹیسٹنگ کرنا شروع کر دیا اور ہم نے امیجیٹلی وہ جو اسپرنگ کا جو پانی تھا اس کا وہ سپلائی بند کروا دیا، لوگوں کو منع کر دیا وہ پانی لینے سے، اور امیجیٹلی ہم نے واٹر ٹینکر سروس جو ہے وہاں پر شروع کروا دی. تو واٹر ٹینکر سے ہی ابھی تک بھی ان کو ہم پانی پرووائڈ کر رہے ہیں اس علاقے کو. مین وائل اورپش علاقے جب تک کہ ہمارے سارے ٹیسٹ رپورٹس جو ہیں ہمارے پاس آ جائیں تو فائنل ڈیسیجن اس میں لیا جا سکے. اور اورپش علاقے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری ایک یو ٹی کیپیکس کے اندر ایک اسکیم آلریڈی جو ہے اپروڈ ہے جو لگ بھگ 5 کروڑ کی ہے، تو اس پر بھی کام چل رہا ہے. تو اس کے بعد وہاں سے ان کو واٹر ہم سپلائی سورس جو ہے وہ چینج ہی کر دیں گے تاکہ پرماننٹلی ان کا جو ہے وہ ایشو ریزالو ہوئے، کیونکہ پاسٹ میں بھی کچھ شکایت آئی تھی وہاں اسپرنگ ہیز گاٹ کنٹامنیٹڈ ڈیو ٹو سم ریزنس. جی آپ یہ بتائیے اعجاز صاحب، اگر ہم لسجن علاقے کی بات کریں گے کہ جس کو فلڈ کی وجہ سے تھوڑا یہ پرابلمز بہت ساری ہو گئی، تو وہاں پہ آپ نے جو مطلب پھر بعد میں جو اپنے سپلائی نظام کو جو مطلب وہاں پہ اس کو ٹھیک کرنا تھا، کیا کچھ کیا گیا اور کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ بیسیکلی یہ جو فلڈ آ گیا وہاں سے جو بریچ ہوا تھا اس سے جو ہماری سپلائی لائن ہے وہ ڈسرپٹ ہوئی تھی. تو آن وار فٹنگ بیسس ہم نے وہ سپلائی لائن ریسٹور کی وہاں سے اور پانی چلا دیا وہاں سے. اچھا ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پانی چل رہا ہے وہاں سے. بالکل. ابھی ہم ایک اور رسپانس آپ سے چاہیں گے میڈم. یہ چیز ہے کہ کہیں کہیں دیکھا جاتا ہے، کہیں کہیں بستیاں نئی آ جاتی ہے، ان تک پانی پہنچانا ہے. اگر ہم جل شکتی کی بات کریں گے وہاں پر ان کے پاس بھی باضابطہ ہے کہ اگر 20 گھرانے کہیں پہ ہیں تو ان کو پانی دینا ہے. لیکن اگر ہم سری نگر سٹی کی بات کریں گے، راج باغ علاقے کی بات کریں گے، رستم کالونی کے لوگوں نے وہاں پہ اس سلسلے میں کچھ یہ کہا کہ ہمیں پانی کی دقت ہے. بہت ٹائم سے ہم محکمے کے پاس جاتے ہیں کہ کچھ فیملیز ہیں ان کو پانی ہے وہاں پہ، ان کو دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس سلسلے میں کس طرح کے سٹیپس لیے گئے؟ دیکھیے رستم کالونی کا پرٹیکولرلی میں یہاں پر مینشن یہ کروں گی کہ رستم کالونی کی جو گریوینس تھی وہ جینوئن تھی. رستم کالونی کے جن گھروں کی آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ بالکل ٹیل اینڈ پہ 5 یا 10 گھر آئی تھنک افیکٹڈ ہیں جو حقیقتاً افیکٹڈ ہیں، جن کو ٹیل اینڈ پہ ہونے کی وجہ سے جو ریزیڈول پریشر تھا کافی لو تھا. اور لاسٹ ایئر ہم نے پھر کوشش کی، لاسٹ ایئر بھی ان کی شکایت تھی، لاسٹ ایئر ہم نے کوشش کی کہ اخراج پورا سے ان کو ہم آگمنٹیشن کریں. اخراج پورا سے ایک سپلائی لائن ہم نے دی، وہاں سے آگمنٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد بھی لیکن اخراج پورا بھی افیکٹڈ تھا، ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن کہیں نہ کہیں رستم کالونی اس میں ہم پوری طرح سے کیٹر نہیں کر پائے. اس بار ہم نے رستم کالونی کا آگمنٹیشن کے لیے ایک سپریٹ سپلائی لائن ان کے لیے پرٹیکولرلی ان 10-15 گھروں کے لیے لے کی ہے، اور ان کا مسئلہ جو ہے ہم نے کام بھی آلریڈی سٹارٹ کر دیا ہے. فلڈز کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا کام، لیکن سٹارٹ ہو چکا ہے اور ان کا مسئلہ بھی انشاءاللہ جی. حل ہو گیا. آپ سے اسی سلسلے میں جس طرح سے ابھی میڈم نے کہا کہ وہاں پہ جو ہے کام اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ مطلب کہیں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کا کہ جہاں پہ ہمیں کنیکشن فراہم کیا جائے، جس طرح سے اگر ڈپارٹمنٹ اس طرح سے اتنے سارے سٹیپس لے رہا ہے، لیکن سپلائی وہاں سے ملنی چاہیے جہاں سے واقعی طور ان کو فیوچر میں مستقبل میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ابھی اس سلسلے میں چونکہ آپ کنسرن آپ ہیں تو آپ اس سلسلے میں کس طرح کے سٹیپس لے رہے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی ان کو کنیکشن وہیں سے ملے گا جہاں سے ان کو پانی چلے گا آبویسلی. تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے کوئی پھر لائن ڈالنے کا. آبویسلی وی ہیو فکسڈ اوور اسپاٹ جہاں سے ہمیں ٹیپنگس اٹھانی ہے، تو انشاءاللہ ٹیپنگس ول بی ڈن فرام دا سیم پوائنٹ جہاں سے کہ ہر کسی کو دے ول ریسیو اے سفیشینٹ ریزیڈول پریشر ان پہ آئے گا. تو ابھی جو آپ کے کتنا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی میڈم نے جس طرح سے کہا کیونکہ بہت ٹائم سے وہ ان مشکلات کا سامنا دیکھیے پائپ لائن جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک وہ ہم نے آلریڈی لے کیا ہے، تو ود ان 2 or 3 days میں ان کا کنیکشن بھی ہو جائے گا وہاں سے. جی میڈم یہ بتائیے آپ آخر پر، چونکہ اب آپ کے پاس سارا سیناریو ہے کہ حالات کہاں پہ آپ کی مطلب جو سپلائی ہے کہاں پہ متاثر رہی، کہاں پہ کس طرح کی سچویشن ہوئی، تو ابھی آپ نے کوئی اس طرح کے سٹیپس لے لیے، تو آپ کا آخر پہ کس طرح کا میسیج رہے گا پبلک کے لیے یا اپنے ملازمین کے لیے یا جو آپ کے پلانٹس ہیں ان کے لیے، تاکہ جس طرح کی یہ محکمے کی جو یہ سٹیپس ہیں جو کوششیں ہیں تو یہ زمینی سطح پہ ان کے مثبت نتائج ہمیں دیکھنے کو ملے؟ دیکھیے جنرل سپلائی سینیریو کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ کشمیر میں اوورال زیادہ ساؤتھ کشمیر میں افیکٹ ہوا، لگ بھگ 22 کلومیٹر سے زیادہ پائپ لینتھ ہماری افیکٹ ہو گئی اور لگ بھگ 500 اسکیمیں ہماری افیکٹ ہو گئی. ابھی تک وار فوٹنگ بیسس پہ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ نے آلریڈی اس پہ کام شروع کر دیا ہے اینڈ کافی حد تک ریسٹوریشن ورک ہیز بین کمپلیٹڈ، چاہے ٹیمپرری ریسٹوریشن ہوا، پرماننٹ ریسٹوریشن بھی اس کے بعد فالو اپ کرے گی.
تو جہاں تک میسیج کا تعلق ہے، میسیج میں لوگوں سے مؤدبانہ اپیل کرنا چاہوں گی، ریکویسٹ کروں گی دل سے کہ پانی ایک ایسا ذخیرہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ایسا ہمیں نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور جس کا استعمال ہمیں بالکل سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اگر باہری ملکوں میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ جوڈیشیس پانی کا استعمال کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ پانی ایک ایسا ہمارے لیے نعمت ہے کہ اس کو جتنا ہم بچائیں، جتنا ہم ری یوز کر سکیں اتنا بہتر ہے، جتنا ہم جوڈیشیسلی استعمال کریں اتنا اچھا ہے، کیونکہ بائی 2030 میں کہوں گی یا اس کے آگے، کیونکہ جیسے گلوبل چینجز ہو رہے ہیں، کلائمیٹ چینجز ہو رہے ہیں، گلوبل وارمنگ ہے، جیسا اب بھی ہم سب اس کو فیل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پانی جو ہے ہمارے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ترستے رہ جائیں پھر پانی کے لیے۔ تو جتنا ہو سکے پانی کا مہربانی کر کے جوڈیشیس استعمال کریں، سوچ سمجھ کے استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں محکمے کے اپنے ملازمین یا ان کو بھی کہنا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے مسائل جو ہیں ان میں ان کا پورا تعاون کریں، اور جتنا پرومپٹ ہو سکے، جتنا ریسپانس ان کا بہتر ہو ٹورڈز گریوینسز، اس کو امپروو کریں۔ جی اعجاز صاحب، آپ کا مختصراً کس طرح کا میسیج رہے گا آخر پہ؟ پہلے تو لوگوں سے میں مؤدبانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پانی کا استعمال جوڈیشس کرے، اس کا وہی استعمال کرے جن کے لیے ان کو وہ دیا جاتا ہے، ڈرنکنگ کے لیے دیا جاتا ہے، تو پلیز اسی کے لیے، کار واشنگ کے لیے مت کیجیے یہ چیزیں، یا اریگیشن کے لیے اس کا استعمال مت کیجیے۔ اور جو بھی ایڈوائزریز ڈپارٹمنٹ سے ٹائم ٹو ٹائم ایشو ہوتی ہے تو کائنڈلی ان کو فالو کیجیے۔ جی جناب اعجاز رفیق صاحب، ون پوائنٹ اس فورم سے I want to thanks district administration and SMC commissioners also for their unconditional support during this flood. And ایک اور چیز میں اپنے ملازموں کی خاص کر ٹینکر ڈرائیورز کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لگاتار 3 دن مجھے لگتا ہے وداؤٹ سلیپ they have supplied water to the affected areas. So it is really ایک جو جاب تھا which deserves appreciation. تو thank you. اعجاز صاحب، واقعی طور ہم نے کبھی آپ کو 10 بجے بھی فون کیا تو آپ سپلائی کو جو ہے اس کو ریسٹور کر رہے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ نے دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دے دیا، جہاں بھی ان پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میڈم امرینا انجم جی، آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود اولین فرصت میں آپ آئے، ہم چیف انجینئر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، چونکہ انہیں کسی مصروفیات کی وجہ سے وہ آج کے پروگرام میں شامل نہیں ہو پائے، تو اگلی دفعہ وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دوردرشن نیوز کو دے دیا، جہاں بھی ان پروگرام میں آپ نے شرکت کی اور باہر کے حالات سے آپ نے ہمیں باخبر کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا سنا۔ اگر پانی کے حوالے سے آپ کو سری نگر میں کوئی دقت ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ڈائل کیجئے 019424777207 اور یا دوسرا نمبر 0194245247 یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ وہاں پہ میسیج دے سکتے ہیں۔ نمبرات ہیں 9419413914، اگلا نمبر ہے 9419413915۔ آج کے شمارے میں اتنا ہی، اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔